پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا أَسْأَلُكُمْ، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، مالاً کسی مال کا، ان نہیں، اجریہ اجر میرا، الا مگر، علی اللہ اللہ تعالی پر، وما اور نہیں، انا میں، بطارد دور کرنے والا، الذین انہیں جو، آمنو ایمان لائے، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، قوماً ایسے لوگ، ایسی قوم، تجہلون کہ تم جہالت برت رہے ہو۔ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس سے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے کے کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا اپنے قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا ہوگا۔ اور پھر یہ بات کہ اجرت کا معاملہ، یہ بھی اس لیے کی گئی یہ بات کہ تاکہ ان کے دماغوں سے یہ بات نکل جائے، کہیں ایسا شک اور شبہ نہ آ جائے کہ دعوی نبوت سے اس کا مقصد تو کوئی نعوذ باللہ دولت دنیا اکٹھا کرنا ہے، دولت کمانا ہے، میں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسی کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، وہی مجھے اس کا اجر بھی دے گا۔ تو جو ان کا مطالبہ تھا کہ رئیسوں کا، امیروں کا، جیسے مکہ کے لوگوں نے بھی رویہ اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی قسم کے مطالبات کیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ سورۃ الانعام میں بھی فرمایا، اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ سورۃ القاف میں بھی فرمایا، اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول
کوئی بھی رسول اب تک جتنے گزرے ہیں ان کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا اور پھر انہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ تمہاری جہالت ہے۔ یہ لوگ تو اس لائق ہیں کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، نہ کہ ان کو دور دھتکارا جائے محض ان کی غربت کی بنا پر۔ لہٰذا نبی کے الفاظ دیکھیے، او برادران قوم، اس کام پر تم سے میں کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ آپ دیکھیں گے کہ تمام پیغمبر یہی بات کرتے ہیں اسی انداز سے، یعنی جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اس نے سب سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کے لالچ سے خالی کیا۔ یعنی لوگوں کو دین پہنچانا ایک بہت ہی مقدس کام ہے، پیارا کام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ایک خاص قسم کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو وہ علم دے، سمجھ دے، صلاحیت دے، توفیق دے، موقع دے، وقت دے، وسائل دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے، تو اسے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں چاہیے، کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے آ کر ساتھ آتے ہی یہ ضرور کہا کہ ہماری کوئی دنیاوی مقاصد نہیں، ہم دنیا کمانے کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے، ہم تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ لا اسألکم علیہ مالا، میں مال نہیں مانگتا تم سے۔ کیوں نہیں مانگتا؟ اس لیے کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمے ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب انسان اپنی خالص نیت کے ساتھ بالکل صاف دل ہو کر اپنا کام کیے چلا جائے، کرتا چلا جائے، لیکن اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی بھی چیز بطور انعام آتی ہے تو اسے لینے سے منع نہیں کیا گیا۔ ابن سعدی بن مالکی کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور انہیں وصول کردہ مال لا کر دے دیا تو انہوں نے مجھے کام کی اجرت دینے کا حکم دیا، یعنی جو ان کا خزانچی تھا اس سے کہا کہ اس کی اجرت لاؤ، یہ کام کر کے آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا انما عملت للہ واجری علی اللہ، میں نے یہ کام تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے اور میرا اجر اللہ ہی کے ذمے ہے۔ تو انہوں نے کہا جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں کام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے کام کی مزدوری دینا چاہی تو میں نے بھی بالکل تمہاری ہی جیسی بات کہی، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے مانگے بغیر کوئی چیز تمہیں دی جائے، یعنی تمہارے اندر کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی ایسی سوچ نہیں، کوئی تمہارا ارادہ نہیں، تم اس مقصد کے لیے نکلے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف کوئی چیز آ گئی تو اسے کھاؤ بھی اور اسے صدقہ بھی کرو، یعنی پھر اس کو اپنے پاس نہ رکھو، اپنا مال بنا کر نہ استعمال کرو، مال کی محبت پیدا نہ کرو اپنے اندر، استعمال ضرور کرو لیکن اس کی محبت میں بہت آگے نہ نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں لالچ بڑھ جائے اور تم جمع کرنا شروع کر دو، بلکہ اسے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دو۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی باز رہا جنہوں نے میری بات مانی، کیونکہ قوم نوح کے سرداروں کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کی مجلس میں جو غریب غربا لوگ ہیں انہیں یہاں سے اٹھا دیجیے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ آپ ہی اپنے رب کی حضور جانے والے ہیں، یعنی ان کی جو قدر و قیمت ہے، ان کی ظاہری حالت کے درست نہ ہونے کے باوجود
وہ رب کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہی اصل حقیقت کھلے گی کہ وہ کس مقام پر ہیں، اور ان کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے، کون اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا اونچا مقام رکھتا ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، ناسمجھی کا معاملہ کر رہے ہو، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔